تمہاری خاموشی ظالم کا حوصلہ بڑھاتی ہے۔ علم کے سامنے ذلیل ہونا جہالت کا مقدر ہے۔ اگر خیالات میں گہرائی ہو تو کردار میں سادگی آ جاتی ہے۔ حسد کرنے والے کو دوسرے کی مرغی بھی بھینس دکھائی دیتی ہے۔ غرور ایک بیماری ہے جو کسی بھی کم ظرف کو لگ سکتی ہے۔ ساری لذت راستے کی ہے، منزل کی نہیں۔ انسانیت کا کوئی مذہب نہیں ہے، بلکہ ایک درجہ ہے جس تک کچھ ہی لوگ پہنچتے ہیں۔ جو شخص اپنا راز چھپاتا ہے وہ اپنا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ مخلص انسان نرم ریت پر چلنے والے کی مانند ہوتا ہے، جس کی کوئی آواز نہیں ہوتی لیکن اس کا نشان موجود رہتا ہے۔ مطالعہ کرنے سے بھی اگر آپ کی نفرت میں کمی نہیں آ رہی تو سمجھ جائیے آپ غلط کتابیں پڑھ رہے ہیں۔ حقیقی طور پر آزاد ہونے کا واحد طریقہ ناکامی کے خوف سے آزاد ہونا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اپنے ذہنی سکون کے لیے کچھ لوگوں کو نظر انداز کرنا کمزوری نہیں، عقل مندی ہوتی ہے۔ باشعور اور باضمیر لوگوں کے بیچ دوستی کا رشتہ خون کے رشتے سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ حوصلہ چاند کو پانے کا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ ناکام بھی ہوں گے تو تاروں کے درمیان ضرور رہیں گے۔ انسان کو اہمیت دیا کریں، پیسوں کو نہیں، کیونکہ امیر کو غریب اور غریب کو امیر ہونے میں اتنا وقت نہیں لگتا۔ قانون کی مضبوط دیوار معاشرے میں خوف کی فضا ختم کر سکتی ہے۔ لوگوں کی آپ کے ساتھ محبت کی شدت ان کی ضرورت کی شدت کے برابر ہوتی ہے۔ کامیاب ہونا ہے تو سب سے پہلے اپنے اندر کے ڈر کو ہرانا ہوگا۔ خاموشی عقل مندی کی پہچان ہے اور بے وقوفی کا پردہ ہے۔ جو لوگ دوسروں کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں ان کی خوشیوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ دل کی بجائے پیٹ کو ترجیح دینے سے سکون نہیں ملتا۔ جب آپ مستقبل کے حوالے سے پریشان ہوں تو نیند روٹھ جاتی ہے۔ ماحول وہی رہتا ہے، بس انسان تبدیل ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو ظلم برداشت کرنے پر مجبور کرنا ظالم کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ وہ انسان بہت بدقسمت ہے جو مستقبل سے خوف کھاتا ہے۔ دولت ایک بوجھ کی طرح ہے اور بوجھ سے انسان خوف زدہ رہتا ہے۔ دوسروں پر اعتبار کریں لیکن ان کو یہ موقع ہرگز نہ دیں کہ وہ آپ کو اندھا سمجھنے لگیں۔ ہر بیماری کا علاج مریض کے آس پاس موجود ہوتا ہے۔ اگر ہم سے ہماری عمر کا سوال کیا جائے تو ہم وہ سال بتاتے ہیں جو گزر چکے ہیں، جبکہ اصل عمر وہ ہے جو ابھی باقی ہے۔ انسان اپنی تعریف سننا چاہتا ہے، چاہے اس میں کوئی خوبی ہو یا نہ ہو۔ امن کے زمانے میں جنگ کے حالات ہونا عذاب کی نشانی ہے۔ جب دل اداس ہو تو کوئی خوشی انسان کو خوش نہیں کر سکتی۔ جب ذہانت، تعلیم اور کوئی بھی عمل ساتھ نہ دے تب صبر کا دامن مضبوطی سے تھام لیں۔ انسان کی خوشی کی بنیاد ہمیشہ کسی کے غم پر ہوتی ہے۔ بزرگوں کی یاد کوئی فائدہ نہیں دیتی، لیکن ان کی باتوں پر عمل کر کے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔
انسان مجبوریوں سے نجات چاہتا ہے، لیکن اس کی ذات اسے ہمیشہ مجبور رکھتی ہے، اور دونوں اپنے اپنے راستوں پر چلتے ہیں۔ مقابلہ کرنے سے لوگوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے، اور پھر یہ نفرت آہستہ آہستہ جنگ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ہر کامیاب شخص کے پیچھے نفرت کرنے والوں کی ایک لمبی قطار ہوتی ہے۔ منفی اور مایوس کن خیالات معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے گناہوں کی سزا ملے، لیکن اپنے لیے ہم معافی اور رحم چاہتے ہیں۔ بڑا بننے سے پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنی ہوتی ہے۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ برے وقت میں بدل جاتے ہیں اور کچھ برے وقت کو بدل دیتے ہیں۔ محبت تو وہ ہے جو وقت اور حالات کو بدلنے پر بھی نہ بدلے۔ بہترین ادب یہ ہے کہ انسان اپنی حد میں رہے اور اپنے دائرے سے باہر نہ نکلے۔ محبت تو وہ ہے جو وقت اور حالات کے بدلنے پر بھی نہ بدلے۔ تکبر کی سواری ہے جو آپ کو انتہائی ناپسندیدہ جگہ پر لا کر گراتی ہے۔ ہیرے کی قابلیت رکھتے ہو تو اندھیرے میں چمکا کرو، روشنی میں تو کانچ کا ٹکڑا بھی چمکتا ہے۔ ذلت کے لباس کا کوئی ناپ نہیں ہوتا، یہ ہر جسم پہ پورا آ جاتا ہے۔ اگر ہر کوئی آپ سے پیار کرتا ہے تو کچھ غلط ہے۔ خود کو چوکنا رکھنے کے لیے کم از کم ایک دشمن ضرور تلاش کریں۔ جب رشتے ضرورت کے ہوں تو پھر ان کی یاد بھی ضرورت کے وقت ہی آتی ہے۔ گزرے ہوئے کل کا افسوس اور آنے والے کل کی پریشانی ہمارے آج کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ لوگوں کو جتنی مرضی وضاحتیں دے دیں، جن کے دل میں بغض ہو وہ آپ کو کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ غلطی کسی بھی انسان سے ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ دھوکہ دینا اور جھوٹ بولنا غلطی نہیں، فیصلہ ہوتا ہے۔ دبے ہوئے احساسات کبھی نہیں مرتے، انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا ہے اور بعد میں بدصورت انداز میں نمودار ہو جاتے ہیں۔ آپ کو کھیل کے اصول سیکھنے ہوں گے اور پھر آپ کو کسی اور سے بہتر کھیلنا ہوگا۔ زندگی میں حادثے بھی ضروری ہیں، کیونکہ اگر غم نہ ملے تو خوشیوں کی قدر کھو جاتی ہے۔ دنیا کے ہر شخص سے مقابلہ کرو، مگر جب مقابلہ استاد یا والدین سے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ ہار تمہارا مقدر ہوگی۔ یہی قانون فطرت کا ہے۔ اپنے لیے بہائے جانے والے آنسو کمزوری کے آنسو ہیں، لیکن دوسروں کے لیے بہائے جانے والے آنسو طاقت کی نشانی ہیں۔ اگر سننے والا بغیر بولے سر ہلانا شروع کر دے تو جان لیں کہ آپ کو بولنا بند کرنا ہوگا۔ خود کو جاننا تمام حکمت کا آغاز ہے۔ اپنے خوف پر قابو پانا ہے تو رسک لینا پڑے گا۔ آپ کی کامیابی اور ہر وہ کام جو آپ کے رشتہ داروں کے لیے حسد کا سبب بنے، ان کے دل میں چھپی نفرت کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جو تھوڑے سے مطمئن نہیں ہوتا وہ کسی چیز سے بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے خواب نہیں جی رہے ہیں، کیونکہ ہم اپنے خوف کو جی رہے ہیں۔ گھڑی اپنے پاس لازمی رکھو تاکہ اچھا اور برا وقت ہمیشہ یاد رہے۔ سچ بولنا اور سننا دونوں ہی بڑے مشکل کام ہیں، لیکن سچ بولنے سے دل کو جو سکون ملتا ہے وہ سکون کوئی اور چیز نہیں دے سکتی۔ دنیا کا سب سے مشکل اور عظیم کام
دوسرے کے جذبات کی قدر کرنا ہے۔